إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات اللہ رب العالمین کی ذات مقدس و پاک پر واسطے خاص نائب ہوتے ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا باقیہ حاصل کرو۔ اللہ حکم العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس ذات پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ الہ العالمین نے انسان کو بہت ہی عظیم سے عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان میں سے ایک نعمت ہے قرآن پاک، اور دوسری نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور تیسری بڑی نعمت مکہ مکرمہ ہے جو پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، اور آج 29 کی رات ہے، تاک رات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرتے تھے، اور آپ بھی بیدار ہوا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو بیدار کیا کرتے تھے۔ تھوڑا قریب قریب آ جائیں۔ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان جتنا بھی شکر کرے اتنا ہی اللہ کی نعمتوں کا احسان اتار سکتا ہے۔ اور آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور جس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ آقا فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں تاک راتوں میں جس نے قیام کیا، لیلۃ القدر میں قیام کیا، فرمایا اس نیت سے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ اکبر ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے پچھلے اور اگلے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس رات کی۔ اور آئیے ذرا سنیے، جس سینہ اطہر پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے وہ ذات بھی بڑی اعلیٰ اور اس کی بات بھی بڑی اعلیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا میں پوری کائنات کا جس طرح میں اکیلا رب ہوں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا جب اللہ اکبر میرے خدا کی خدائی اکیلی رہے گی، مصطفیٰ کی مصطفائی اکیلی رہے گی، جس طرح میں اکیلا ہوں اسی طرح تیری صفات میں تیری شان میں کوئی شریک نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اور آپ کا جسم اطہر بھی اعلیٰ ہے، آپ کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ بھی اعلیٰ ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی اعلیٰ ہیں، آپ کے نواسے بھی اعلیٰ ہیں، آپ کی نواسیاں بھی اعلیٰ ہیں، اور آپ کا جو شہر مدینہ ہے وہ بھی سب شہروں سے اعلیٰ ہے۔ اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جو قرآن نازل ہوا وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
जो सहाबा वो भी सबसे आला हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया करते थे, मेरे सहाबा तुमने मुझे देखा है, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और जिसने मुझे नहीं देखा उनके लिए 7 मरतबा खुशखबरी है। जिन्होंने मुझे देखा नहीं है और मुझ पर ईमान रखते हैं कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हर्फ आखिर है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात दीन है, आका अलैहिस्सलाम की हर बात शरीयत है, आका अलैहिस्सलाम की हर बात रब का बोल है, रब का कुरान है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और इस रात में जो अल्लाह अकबर काम करने के होते हैं वो नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा और कुरान की तिलावत कसरत से पढ़नी है। और जो मैं उन्वान तैयार करके आया हूँ वो है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम शान मुस्तफ़ा। मुख्तसर वक़्त में शान मुस्तफ़ा ज़रा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरत अंबिया में सब तकरीबन हज़रत अय्यूब और हज़रत यूनुस अल्लाह अकबर काफ़ी अंबिया का जिक्र करके आखिर में हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ पैगंबर हमने आपको भेजा नहीं मगर रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, पूरी कायनात के लिए आप रहमत हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, चाहे अपने हैं या बेगाने हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। परिंदे हैं या जानवर हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आए हैं। और यहाँ जानवर की बात आई तो एक हदीस याद आ गई, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, आपका गुज़र हुआ एक ऊंट के करीब, तो वो ऊंट अल्लाह अकबर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर उस ऊंट की आंखों में आंसू आ रहे थे और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत कर रहा था कि आका दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो सहाबी है वो मुझे अल्लाह अकबर काम ज्यादा लेता है, चारा थोड़ा डालता है। तो आका अलैहिस्सलाम हाँ अल्लाह अकबर जानवरों की भी पहचान थी, जानवरों को मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान थी। आप अलैहिस्सलाम ने उस अंसारी सहाबी को बुलवाया और फरमाया तेरा जो ऊंट है मुझे शिकायत कर रहा है, तो काम इससे ज्यादा लेता है और चारा इसको थोड़ा खाता है। यह है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। और दूसरी मिसाल हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सियासित्ता की हदीस है, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है। हजरत अनस फरमाते हैं सहाबा बैठे हुए थे, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक बद्दू किस्म का देहाती किस्म का बंदा आया और वो मस्जिद के कोने में खड़ा होकर पेशाब शुरू कर दिया। जरा सुनिए, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। आइए जरा सुनिए, देखिए मेरे पैगंबर का किरदार, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका अखलाक। सहाबा दौड़े, कहा इसका पेशाब रोकते हैं, इसको डांटते हैं। मेरे पैगंबर ने फरमाया नहीं नहीं रुक जाओ, ठहर जाओ, इसको ये जो तकलीफ है, ये जो इसकी कज़ाए हाजत है, इसको ये दूर करने दो। आपने फरमाया इसको दूर करने दो, इसको कुछ नहीं कहना। वो बद्दू किस्म का बंदा, देहाती किस्म का बंदा जब अपनी कज़ाए हाजत को मुकम्मल कर लेता है तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबा जाओ पानी का डोल लेकर आओ, पानी का बर्तन लेकर आओ, इस जगह पर बहा दो। जब आप अलैहिस्सलाम उस देहाती को बुलाते हैं, फरमाते हैं भाईजान ये अल्लाह का घर है, यहाँ जिक्र किया जाता है, यहाँ सजदा रुकू किया जाता है, यहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, ये गंदगी का घर नहीं है। आपने बड़े अखलाक के साथ उसे अल्लाह अकबर समझाया और वो समझ गया। और आइए जरा तीसरी अल्लाह अकबर मिसाल सुनिए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कैसे बनकर आए। वो बड़ी मशहूर हदीस है, जामे तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन अबी दाऊद में हदीस है, सुनी होगी, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है। एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदगी कूड़ा क्रिकेट फेंका करती थी। तो एक दिन मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो उसने कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंका। जरा देखिए मेरे पैगंबर का अखलाक, आज हमारा अखलाक देखें। हम उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अकबर हम दावा करते हैं कि हम आखिरी पैगंबर मोहम्मद
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ذرا میرا اور اپنا کردار دیکھیے، میرا اور اپنا اخلاق دیکھیے۔ ایک گالی ہمیں کوئی نکالتا ہے، ہم اسے 100 گالیاں نکال دیتے ہیں، لیکن ذرا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار نوٹ کیجیے۔ آپ نے دیکھا وہ بڑھیا عورت آج ناغہ کر رہی ہے، آج میرے اوپر پھینکا نہیں، اللہ اکبر، گندگی نہیں پھینکی، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا اس بڑھیا عورت کا تم پتہ لگاؤ کہاں چلی گئی۔ صحابہ نے پتہ لگایا، فرماتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو چکی ہے، وہ تو اللہ اکبر چارپائی پر پڑی ہے، چارپائی پر پڑی ہوئی ہے، وہ تو بیمار ہو چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا کردار نوٹ کیجیے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا عورت کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اماں جی کیا ہوا؟ فرمایا ایسے ایسے۔ تو اس عورت نے آپ کا یہ کردار دیکھ کر کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں اسے تکلیف دیا کرتی تھی، میں اس سے نفرت کرا کرتی تھی، میں اس پر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، لیکن یہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر چل کر آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں اس نے آپ کا یہ کردار دیکھ کر مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ آئیے ذرا آخری حدیث سنیے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اقدس تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنے والا جوان آتا ہے اور کہتا ہے اماں جی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں اتقرؤون القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا جی پڑھا ہے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن سارا کا سارا پیارے پیغمبر کا اخلاق ہے، پیارے پیغمبر کا کردار ہے، یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا مقام ذیشان ہے قرآن پاک کا سورۃ اعراف میں، وہاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ، میں تمہارے ساری کی طرف فرمایا رسول بن کر آیا ہوں، الیکم جمیعا، تم ساروں کی طرف میں نبی بن کر آیا ہوں۔ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے ایک اللہ اکبر مخصوص علاقے کی طرف، ایک مخصوص اللہ اکبر قوم کی طرف، ایک مخصوص امت کی طرف، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ذرا آپ کی شان اور عظمت نوٹ کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اب قیامت تک جب تک اللہ اکبر خدا کی خدائی رہے گی، جناب مصطفیٰ ان کی مصطفائی رہے گی۔ تو ذرا آئیے یہ حدیث سنیے جو میں نے سنن اللہ اکبر صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ امام المحدثین جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ جن کو بڑی تڑپ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث یاد کرنے کی، اور 5000 سے زیادہ ان کو احادیث یاد اللہ اکبر یاد تھی۔ اور ایک بادشاہ نے، ایک وقت کا حکمران تھا، اس نے کہا ابو ہریرہ تو بڑا ابو ہریرہ بنا پھرتا ہے، تو کہتا ہے میں محدث ہوں، میں امام المحدثین کا لقب پایا ہوں۔ تو فرمایا چل ایسا کر مجھے 5000 حدیثیں اور اوپر کچھ حدیثیں ہیں سنا دے۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں سنی اور ساتھ ایک بندے کو کاتب کو بٹھا دیا، کہا ابو ہریرہ پڑھ رہا ہے تو ابو ہریرہ پڑھتا جائے تو ساری حدیثیں لکھتا جائے۔ تو وقت گزرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد پھر اس بادشاہ نے حضرت ابو ہریرہ سے امتحان لینا چاہا، کہا ابو ہریرہ آپ آج پھر کوئی حدیثاں مجھے سنا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسی طرح حدیثیں سنائی۔ تو کاتب کو بادشاہ کہنے لگا دیکھ ذرا کہیں ابو ہریرہ نے غلطی تو نہیں کی تھی۔ وہ کاتب بھی حیران رہ گیا کہ ابو ہریرہ تیری عظمت اور شان اتنی، زبر زیر کی بھی غلطی نہیں کی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیوں؟ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی تھی، فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول مجھے آپ کی بات سے بڑی شدت محبت ہے، تو جب میں کوئی بھی حدیث یاد کرتا ہوں تو مجھے حدیث بھول جاتی ہے، فناسیہ میں بھول جاتا ہوں۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہیں ہونا، جب میں کوئی واضح نصیحت کر رہا ہوں تو
تو آپ نے چادر میرے آگے بچھا دینی ہے، تو جب میں واعظ و نصیحت ختم کر دوں وہ چادر اپنے سینے پر لگا دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب سے میں نے پیارے پیغمبر سے یہ دعا لی اور وہ چادر پیارے پیغمبر کا جو معجزہ تھا، آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، میں نے وہ چادر بچھا دی اور میں نے اٹھا کر وہ چادر اپنے سینے پر لگائی۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کبھی ابو ہریرہ کو پھر زبر زیر نقطے کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہی فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، میں تمام جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تک فرمایا جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے شان اور مقام والا ہوں، اور مجھے اللہ پاک نے ایسی 6 چیزیں دی ہیں جو اللہ پاک نے میرے آنے سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ وہ ذرا سنیے پیارے پیغمبر کے عظمت اور شان کے کتنی آپ نے فرمایا 6 چیزیں اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہیں، وہ میرے سے پہلے کسی انبیاء کو کسی نبی کو اللہ پاک نے نہیں دی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ذرا سنیے حدیث نمبر 1162۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلی چیز ہے اوتیت جمع القلمی، فرمایا پہلی چیز ہے کہ مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع الکلمی، مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے۔ ایک بندہ واعظ و نصیحت کرے 2 گھنٹے کرے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے پیغمبر کی شان ہے۔ پہلی چیز فرمایا مجھے جامع کلمے عطا کیے گئے ہیں۔ میں اللہ اکبر، میری اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے، ایک بندہ پورا 2 گھنٹے 3 گھنٹے واعظ و نصیحت کرتا رہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر دوں، فرمایا وہ میری ایک بات کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اتنی اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میں رعب کے ساتھ مدد کیا گیا ہوں۔ کیا مطلب، ذرا سنیے دوسری چیز، فرمایا اللہ اکبر وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، آقا فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کی ہے، جب میں کسی غزوے میں کسی کفار سے منافقین سے غزوہ لڑوں تو اگر میں مہینے کے مسافت پر ہوں تو اس کے دل میں رعب پہلے آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نصرت، میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ میں اگر مہینہ پہلے سفر کر رہا ہوں تو ایک کفار جو ہے وہ لشکر پہلا ڈر جاتا ہے، یہ کون آ رہا ہے، یہ آخری پیغمبر محمد عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے۔ مہینہ پہلے اسے میرے اللہ اکبر ڈر، اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے اللہ اکبر، میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کی گئی ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ یہ تیسری چیز میرے پہلے کسی انبیاء کو اللہ پاک نے یہ 6 چیزیں عطا نہیں کی۔ فرمایا یہ تیسری چیز یہ ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت بھی حلال کی گئی ہے۔ میں مال غنیمت سے اپنا حصہ لے سکتا ہوں، میرے لیے حلال ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے ان اللہ کے گھروں کے بارے میں، ذرا سنیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی شان اور عظمت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ اللہ اکبر، سجدہ ساری کی ساری جگہ پاک اور سجدے کی جگہ بنا دی گئی ہے۔ یہ چوتھی چیز میرے پیغمبر کو اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5ویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں ساری امت کی طرف بھیجا گیا۔ یہ 5واں میرے پیغمبر کا اعزاز ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے لا نبی بعدی لو کان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن عمر سن لے اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر تو نبی بن کر آتا۔ یہ حضرت عمر کی شان بیان کی۔
آقا علیہ السلام نے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پانچویں چیز یہ عطا کی ہے، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، جناب آدم آئے ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف، جناب ابراہیم خلیل الرحمن آئے ایک علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف، حضرت موسیٰ جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تقریباً 120 مرتبہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ الحمدللہ دورہ تفسیر کیا ہے، بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے ایک اللہ اکبر قوم ایک علاقے کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، لیکن فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو کالے ہیں یا گورے ہیں، کوئی ہے، فرمایا اجمی ہے، عربی ہے، میں سب کی طرف نبی بن کر آیا ہوں۔ یہ آپ کا پانچواں اعزاز ہے۔ اور چھٹا اور آخری اعزاز میرے پیغمبر کا کیا ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، فرمایا میرے ذریعے نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، میرے ذریعے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ میں محمد آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اکبر میں نبوت کا دروازہ بند کر کے آیا ہوں۔ یہ چھٹا اعزاز میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس محل کی مثال ہوں، ایک محل بندہ بنائے اور بڑا ہی خوبصورت محل ہے، سونے کا انبیاء کی مثال فرمائے اس طرح ہے کہ محل ہے، سونے کا محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، اور اس میں سے ایک اینٹ چھوڑ دی جائے، فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اب وہ محل مکمل ہو چکا ہے، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں آپ نے سنا ہے ایک عورت نے ملعونہ نے اعلان اللہ پر نبوت کا اعلان کیا ہے کہ میں بھی پیغمبری ہوں، اور اس نے کہا معاذ اللہ میں حضرت ابراہیم خلیل الرحمن کی ہمشیرہ ہوں، معاذ اللہ۔ اور اس نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پیشون کوئی دیکھ گئے ہیں، نرا جھوٹ۔ آپ فرماتے ہیں لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے، کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ نے اس لیے حضرت علی کو فرمایا تھا علی تو میرا بھائی تو ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچ لے کہ علی تو ہے بھائی ہے محمد کا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی جو ہے نبی ہے نہ، فرمایا لا نبی یا بعدی، علی تیرا میرا مقام ویسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا مقام تھا، لیکن علی یہ بات یاد رکھنی ہے، فرمایا لا نبی یا بعدی، علی میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث بھی یہ چھٹا اعزاز میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے بعد 30 قسم کے دجال آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، فرمایا وہ نبوت کے دعوے کریں گے، ہوں گے جھوٹے۔ آج دجال آ رہے ہیں اور قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں کہ آقا علیہ السلام کی گستاخیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی غیرت نہیں ہے۔ ورنہ ذرا دیکھیے اگر کسی حکمران کے بارے میں کوئی بات کرے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس حکمران کے بارے میں کیوں بات کی، اللہ اکبر، احتجاج نکالتے ہیں۔ ذرا میں اور آپ سوچیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم خاموش ہیں، ہمارا ایمان نہیں جاگ رہا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مذمت تو کر سکتے ہیں نا، اللہ اکبر، قلم کے ساتھ لکھ تو سکتے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے، قلم کے ساتھ لکھ دینا اور مذمت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو 6 اعزاز میں نے بیان کیے ہیں، اللہ پاک جو میرے خاص میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ آپ جب بولا کرتے تھے فصیح و بلیغ بولا کرتے تھے، آپ جمامع القلم بن کے آئے۔ اور دوسرا، آپ مہینے کے سفر پر ہوتے تو کافر پہلے تک جاتا، ڈر جاتا۔ اور تیسرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یاد کر لیجئے، آپ فرماتے ہیں تیسرا اعزاز مجھے اللہ پاک نے یہ دیا ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کیا گیا ہے۔ اور
पांचवी चीज क्या है, चौथी चीज क्या है, वजुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, फरमाया ये सारी की सारी जो जमीन है ये मेरे लिए पाक और मस्जिद बना दी गई है, सिवाय बकरियों का बाड़ा और हमाम जिसमें अल्लाह अकबर हजामत बनाई जाती है, ये हदीस में आई है। और चौथी चीज क्या है, आप फरमाया पांचवी चीज फरमाया वो उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, पहले अंबिया जितने भी आए एक इलाके एक नबी अल्लाह अकबर नबी आए एक मखसूस उम्मत की तरफ, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नबी हूँ, अब मेरी शरीयत चलेगी। तो वो हदीस की आपने सुनी होगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाते और हजरत उमर भी, तो प्यारे पैगंबर भी तशरीफ फरमाते। सही बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अकबर तौरात के औरात सहीफे उठाकर पढ़ रहे थे, तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया। तो सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर को कहने लगे नबी की तरफ देखो, नबी का चेहरा सुर्ख हो रहा है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फरमाया लौ काना हय्यन मूसा लत्तबअना, फरमाया उमर मेरी बात याद कर ले, अगर मेरे अल्लाह अकबर मेरे होते हुए अगर मूसा भी आ जाए, अब मूसा को भी मेरी इत्तबा करनी है। ये मेरे पैगंबर का एजाज़ है। और फरमाया वहुतिमा बिन नबिय्युन, छठा एजाज़ ये है कि मेरे ज़रिए नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब कोई दावा करेगा वो झूठा तो है, वो मलऊन तो है, वो मलऊनी तो है, लेकिन नबी अब कोई नहीं आ सकता, क्योंकि आपने फरमाया मेरे बाद क़यामत है, कोई नबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ईमान मजबूत बनाए। और खत्म नबूवत ये बड़ा एहसास मसला है, हमारे उलमा ने सब सालीन ने खत्म नबूवत की खातिर गोलियां खाई, खत्म नबूवत की खातिर अपनी जो दाढ़ी ज़िबा कराई, अल्लाह अकबर अपने खत्म नबूवत की खातिर अपनी औलाद ज़िबा कराई, खत्म नबूवत की खातिर हमारे अंबिया सब सालीन ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनकी कुर्बानियाँ की होते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कोई झूठा दावा करता है तो उस पर दावा लग जाता है ये झूठा तो है, नबी नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो पाकीज़ा रात है और बड़ी ही बाबरकत रात है, इसमें आज जो बड़ी मखसूस जो हमने मुकम्मल अल्लाह अकबर किया है कुरान पाक, जो अल्लाह पाक की हस्बे तौफीक से तकरीबन 15 पारे हुए हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे ये पारे पढ़ने और अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। और खसूसन आज पता नहीं अल्लाह अकबर किन लोगों के लिए आपने दुआ करनी है। सबसे पहले जो जिंदा हैं, बीमार हैं घरों में या अस्पतालों में, और दूसरे नंबर पर जो बे औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए दुआ करनी है। और तीसरे नंबर पर जो हमारे मुहैर तौहीद परस्त मुसलमान मर्द औरतें दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए मखसूस रो कर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह इस रात को हमारे लिए जन्नत का ज़रिया बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो कुछ मैं नाचीज़ तालिब इल्म ने बयान किया, अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस जामिया को ता क़यामत अल्लाह पाक आबाद फरमाए। और जिन्होंने साथियों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह उनकी मेहनत कोशिशें अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। और जिन्होंने इस मस्जिद में एक एक रुपया लगाया, एक एक ईंट लगाई, जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाए। जो बाकी हैं दुनिया पर, अल्लाह उनको भी अजर अता फरमाए। मुखलिस होकर दुआ कीजिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल